بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ دین اپنے آپ میں کامل و مکمل ہے اور اپنے ماننے والوں کی از اول تا آخر، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، پیدائش سے لے کر موت تک اور الف سے لے کر یا تک رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو اور زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، دنیا میں پیش آنے والا کوئی مسئلہ ہو، ہر شعبے میں اور ہر مسئلے کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن زندگی کے کسی شعبے میں بھی اسلام کے بندھن سے آزاد نہیں، کہ کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جب یہ کہا جائے کہ اب وہ دین کی پابندیوں سے آزاد ہے اور اس موقع پر وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں، بندہ مومن جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جو کام بھی کر رہا ہو، اس کے متعلق اسلامی تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں اور ان کی پیروی بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اور اس کے احکام کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے 5 شعبے، جن میں پہلا شعبہ عقائد کا ہے، ایمانیات کا، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے اور 5واں اخلاقیات کا۔ اس میں جو چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، اس کے تحت وہ تعلیمات اور ہدایات آتی ہیں جن کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہماری فطرت کچھ ایسی بنائی ہے کہ ہم میں سے کوئی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ کسی انسان کو ساری نعمتیں دے دی جائیں اور اسے تنہائی میں رکھا جائے تو وہ خوش و خرم زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ انسان کی زندگی پرسکون گزرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے بہت سارے انسانوں کے درمیان زندگی گزارے۔ تنہائی کی زندگی گزارنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اپنے جن پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، ان کے لیے بھی یہ حکم نہیں تھا کہ وہ کسی پہاڑ کی چوٹی میں
اور کسی وادی میں جا کر تنہا زندگی گزاریں اور بوقت ضرورت انسانوں سے میل جول رکھیں۔ ان کی بھی شان یہ تھی کہ ان کے بیوی بچے بھی تھے، اور قرآن نے خود بیان کیا یمشون فی الاسواق، وہ بھی معاشرے میں مارکیٹ اور بازار میں آیا جایا کرتے تھے، وہ بھی نکاح کیا کرتے تھے اور اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اب جب انسان اپنے ہی جیسے بہت سارے افراد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو ان سارے افراد کے کچھ حقوق انسان کے اوپر عائد ہوتے جن کی ادائیگی ضروری۔ ان میں مجموعی لحاظ سے ایک بڑی ذمہ داری انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کی ذات سے اس کے ساتھ رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس کی ذات اپنے آپ میں نفع بخش ہو۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کی ذات دوسروں کے حق میں مفید ہو۔ حدیث شریف میں یہاں تک کہا گیا کہ ہر انسان کو روزانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، اور انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے لحاظ سے اس کو ایک صدقہ کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی آدمی اتنے روزانہ صدقہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو آپ نے پھر آگے اس کے درجات بیان کیے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے یہ بات بھی بیان کی کہ وہ کم از کم یہ کرے کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے، اور دوسروں کی اپنے ہاتھ سے مدد کرے۔ مال سے مدد نہیں کرتا تو ہاتھ سے مدد کر دے، اور آخری درجے میں آپ نے فرمایا کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ شاعر کہتا ہے امیدوار بوت آدمی بخیر کسا، مرا بخیر تو امید نیست شرم رسا۔ کسی آدمی کو مخاطب کر کے شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ہر انسان کو دوسرے انسان سے کوئی خیر اور اچھائی اور احسان کی امید ہوتی ہے، مجھے آپ سے کوئی بھلائی کی اور اچھائی کی امید نہیں ہے، بس میری اتنی گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، یعنی بے ضرر بن کر زندگی گزارو۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حق میں نفع بخش ہو، کہ اس کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ میری زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے، کہ میں چراغ راہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ۔ تو انسان کو چراغ راہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے، آنے جانے والوں کو اس سے روشنی حاصل ہو۔ لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ وہ کسی کی راہ کا روڑا نہ بنے اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے اس کے سماج اور معاشرے میں بسنے والے مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان اس طور پر زندگی گزارے کہ اس کی مثال اور اس کی شان اس پھلدار درخت کی ہو جس کے سائے میں لوگ ٹھنڈی چھاؤں حاصل کریں اور جس کے پھل سے لوگ نفع اٹھائیں، لیکن اس کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، اور محدثین کی جماعت میں ان کی بڑی بلند شان ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، اور یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کے حق میں مشرکین سے بڑھ کر، عیسائیوں سے بڑھ کر یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کی دشمنی سب سے زیادہ سخت ہے۔ آج بھی دنیا بھر کا جائزہ لے لیا جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پوری دنیا میں فتنہ اور فساد میں یہود قوم کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں وہ سب سے آگے ہیں۔
اس کے باوجود ان کا پڑوسی یہودی ہے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا سلوک اس کے ساتھ کیسا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس یہودی کو اپنا مکان فروخت کرنے کی نوبت آ گئی۔ اس کے مکان کی قیمت مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ تھی، تو اس نے اپنے مکان کی قیمت 2 لاکھ روپیہ بتائی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ مارکیٹ ریٹ 1 لاکھ روپیہ ہے، تو 2 لاکھ روپیے میں تم اپنا مکان کیسے فروخت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات درست ہے، میرے مکان کی قیمت 1 لاکھ روپیہ ہے، البتہ میں 2 لاکھ روپیہ اس لیے قیمت بتا رہا ہوں کہ 1 لاکھ روپیہ میرے مکان کی قیمت اور 1 لاکھ روپیہ عبداللہ ابن مبارک جیسے پڑوس کی قیمت۔ دوسری جگہ تمہیں ایسا ہی مکان 1 لاکھ میں مل جائے گا، لیکن اس کے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ ایک یہودی دے رہا ہے ایک مسلمان کے تعلق سے۔ آج یہودی کی بات جانے دیجئے، خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے ایسی گواہی نہیں دے سکتا، بلکہ کچھ پڑوسی تو ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مکان کی قیمت کم ہو جاتی ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں محلے میں، فلاں گلی میں اور فلاں شخص کے بازو میں ہم مکان لینا نہیں چاہتے کہ وہاں پڑوس اچھے نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے ہم اس طرح زندگی گزاریں، ہماری جان بھی محفوظ ہو، ہمارا مال بھی محفوظ ہو، ہماری عزت و آبرو بھی محفوظ ہو، اور خود ہماری ذات سے دوسرے امن اور سلامتی میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اب ان ساری باتوں کے پس منظر میں آپ غور کیجئے کہ آج ہم جس بستی میں، جس سماج اور معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم خود اپنے تعلق سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری اپنی ذات دوسروں کے حق میں مفید ہے یا مضر، اور سماج اور معاشرے میں زیادہ اچھائیاں اور خوبیاں ہیں یا زیادہ برائیاں اور گناہ۔ آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ آج سماج اور معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں اور خرابیاں پائی جا رہی ہیں، عجیب عجیب قسم کے گناہ پائے جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے پورا سماج اور معاشرہ ان برائیوں میں مبتلا ہے، اور اس حد تک مبتلا ہو چکا ہے کہ اب ان برائیوں کے برا ہونے کا احساس عوام اور خواص کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سدھار کے لیے اور معاشرے کی اصلاح و درستگی کے لیے 1400 سال پہلے ایک بہترین تدبیر بتلائی تھی، جس کو آج فراموش کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، جب تم کسی بھی جگہ اپنی آنکھ سے کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھو یا کسی برائی کا علم تمہیں ہو جائے، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اس گناہ اور برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ پھر آگے فرمایا، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کمزور ہو تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان کا استعمال کرو اور اس گناہ کو روکنے کی پوری کوشش کرو۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے، آخری درجے میں اس گناہ اور برائی کو اپنے دل میں برا سمجھو۔ اور یہ کہنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ تم کسی گناہ کو گناہ سمجھو، یعنی اگر کسی برائی اور گناہ کو ہوتا ہوا ہم دیکھیں اور پھر ہم اس کو برا بھی نہ سمجھیں، اور ہمارے دل میں کوئی کشک اور تکلیف محسوس نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے اور اپنے عقیدے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ غور کیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہم لوگ گناہ گار کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ میں مبتلا ہے؟ کیا ہم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے طور پر اس گناہ کو روکنے کی کوشش کروں؟ نہیں ہوتا۔ ہر شخص اس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ فارسی زبان میں کہاوت ہے، کسے را با کسے کارے نہ باسد، کسی کو کسی سے کوئی واسطہ اور مطلب نہیں ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سب اپنی زندگی اور اپنی مرضی کے مالک ہیں،
اور جو کرے گا وہ اس کا نفع یا نقصان اٹھائے گا، مجھے اس سے کیا مطلب۔ یہ خود غرضی والی اور صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر جینے والی زندگی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے میں ہو رہی برائیوں اور پنپ رہی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں تو آگ سے ہم بچ جائیں گے، لیکن اس کا دھواں ہماری ناک کے بانسوں میں گھس کر رہے گا۔ ہم برائیوں سے بچ جائیں گے لیکن اس کے اثرات ہمیں اپنے گھر کے اندر محسوس ہوں گے۔ انگریزی میں کہاوت ہے کہ انسان اپنی تعلیم سے اور تربیت سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بھلے سے بھلے انسان کو برے ماحول میں بھیج دیجئے، ایک وقت تو آئے گا کہ لوگوں کے اعمال اور ان کی روش اور ان کی باتوں کا اثر اس کے اوپر پڑ کر رہے گا۔ عظیم مفسر قرآن علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1000 افراد مل کر اپنی زبان سے کسی شخص کو سمجھائیں تو اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ایک آدمی کا عمل ان 1000 لوگوں پر اثر انداز ہوگا۔ تو ماحول سے انسان متاثر ہو کر رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ کیوں؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کے ماحول میں رہ کر نیک بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو ایک وقت تو آئے گا کہ تم بھی برے بن جاؤ گے۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں ہر چے درکان نمک رف نمک شب، نمک کی کان میں جو چیز جاتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے۔ گدھے پر لاد لاد کر نمک لایا جا رہا تھا، ایک مرتبہ گدھا اندر گیا اور وہیں مر گیا، کسی نے دیکھا نہیں، تو کچھ دن کے بعد نمک کی کان میں گدھا بھی نمک بن کر اس میں گھل گیا۔ تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ ماحول کی اصلاح اور درستگی کی اس فکر سے بے خبر اور غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، سماج اور معاشرے میں پنپ رہی برائیوں سے آنکھیں پھیر کر جی رہے ہیں، اور پھر ہو یہ رہا ہے کہ جب اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اولاد برائی کے راستے پر جا رہی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں ماحول اچھا نہیں ہے تو ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، ناکارہ ہو گئے ہیں۔ اولاد گالی دے تو کہتے ہیں پڑوس کے بچوں سے اس نے گالی سیکھی۔ اولاد کسی غلط عادت میں مبتلا ہو جائے، نشہ کرنے لگ جائے، تو کہتے ہیں کہ اس علاقے کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماحول تو اچھا نہیں ہے، لیکن اس ماحول کے بنانے میں ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ اس ماحول کو بگڑنے سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں لگے رہے، گلی محلے اور اطراف کے ماحول کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا ماحول گناہوں سے بھر گیا اور آلودہ ہو گیا۔ آج خود ہمارے اپنے شہر کا ماحول آپ دیکھ لیجئے، پورے ملک میں شہر مالیگاؤں کی مثال دی جاتی ہے، اور جب اس کا تعارف کرایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ مسجدوں اور میناروں کا شہر ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے، یہ علماء کی اور حفاظ کی اور ائمہ کی اور مبلغین کی بستی ہے، جہاں ہر روز دین کے عنوان سے کوئی نہ کوئی جدوجہد جاری رہتی ہے۔ لیکن اب پورے ملک میں اس شہر کی یہ شناخت متاثر ہو رہی ہے اور اس کی دینی پہچان خطرے میں پڑ چکی ہے، اس لیے کہ اب اسی شہر کی ایک بہت بڑی آبادی مختلف سماجی برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ بغیر کسی تمیز کے کہ ان برائیوں میں مبتلا ہونے والے پڑھے لکھے ہیں یا بے پڑھے لکھے، دیندار ہیں یا بے دین، امیر ہیں یا غریب، بڑی عمر کے ہیں یا چھوٹی عمر کے، سماجی برائیوں میں سب مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک آسان مثال میں دوں اور چند سماجی برائیوں کا تذکرہ کروں تو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں نشہ بالکل عام ہو چکا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ نشہ کرنے والا شراب پی کر آئے اور گلی میں دھینگا مستی کرے اور لوگوں کی بھیڑ لگ جائے تو صرف اسی کو شرابی اور نشہ کرنے والا قرار دیا جائے۔ نشہ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کا نشہ ہلکا ہے، لیکن بہرحال زہر ہلکا ہو یا بھاری، گٹکا ہو، تمباکو ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو،
یہ ساری چیزوں کا شمار بھی بہرحال صحت کے لیے نقصان دہ چیزوں میں ہوتا ہے، اور بہرحال یہ چیزیں انسان کی صحت کو خطرے سے دوچار کرتی، اس کی زندگی کو کم کرتی، اس کے اخلاق اور کردار کو متاثر کرتی ہے، اور ایک طرح سے اس کے لیے مالی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ یہ سلو پوائزن ہے، ہلکا زہر ہے، جو انسان کو دھیرے دھیرے دنیا سے دور اور قبر کے گڑھے سے قریب کرتا ہے۔ لیکن پڑھے لکھے ہو یا بے پڑھے لکھے، سمجھدار ہو یا ناسمجھ، امیر ہو یا غریب، ایک طرح سے ان برائیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں مکروہ ہو، کچھ چیزیں خالص صحت کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن وہ کسی بھی حال میں دینی اور دنیاوی لحاظ سے مفید نہیں کہی جا سکتی، اور ہر حال میں ان کا چھوڑ دینا اور ان سے بچ جانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر باپ کسی بھی درجے میں نشے میں مبتلا ہے تو پھر وہ اپنی اولاد کو سمجھانے کا حق کھو دیا کرتا ہے۔ اگر باپ خود بیٹے سے پیسہ دے کر کہے کہ جاؤ بیڑی سگریٹ لے کر آ جاؤ، تمباکو اور ویمل کا پاؤچ لے کر آ جاؤ، آگے چل کر بیٹا خود اس میں مبتلا ہوگا تو کیا منہ لے کر باپ اس بیٹے کو اس چیز سے روک سکے گا؟ تو اس لیے سماج اور معاشرے کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں پائی جا رہی خرابیوں، برائیوں اور بطور خاص نشے سے اپنے آپ کو پہلے خود بچائیں اور اس کے بعد اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے اپنے شہر کا لاکھوں کروڑوں اور سالانہ اربوں روپیہ صرف نشے کے اوپر صرف ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھ لیجئے، ان کی جوانی کے دن آ گئے ہیں لیکن ان کی جوانی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بڑی عمر کے افراد جس عزم و حوصلے کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، نوجوانوں میں وہ عزم و حوصلہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ شاید ان کو دیکھ کر کہتا ہے، نہ بے باکی، نہ بے تابی، نہ بیداری، نہ ہوشیاری، جوانی کتنی شرمندہ ہے آ کر نوجوانوں میں۔ ان کی جوانی کو نشہ گھن کی طرح کھا رہا ہے، ان کے حوصلوں کو پست کر رہا ہے، ان کے چہرے کی رونق نشے نے اڑا کر رکھ دی ہے۔ سستی طاری ہے، کوتاہی طاری ہے، یہ کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں سوائے اس کے کہ یہ یہاں وہاں بیٹھ کر نشہ کرتے رہیں، جانوروں کی طرح جگالی کرتے رہیں اور موبائل چلاتے رہیں۔ ان کی صلاحیتیں اور ترقی کے اوقات اور ان کی تعلیمی زندگی کا مرحلہ موبائل اور نشے کے اوپر صرف ہو رہا ہے، اور کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان موبائل اور نشے کا شکار ہو رہا ہے، اور جس قوم کا نوجوانوں کا سرمایہ تباہ و برباد ہو جائے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم لوگ خود ان چیزوں سے بچیں اور اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنے نوجوان بچوں کو آج بچانے کی کوشش کریں۔ آج اگر ہم نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا اور اپنے نوجوان بچوں کو بیٹھا کر محبت سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی تو آج نوجوان نسل اپنے والدین اور سرپرستوں کو جو دکھ دے رہی ہے، آنے والے وقتوں میں یہ خون کے آنسو رلائے گی، پھر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ نشہ کرنے والا بہرحال نشے سے اس کی عقل متاثر ہو کر رہتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نشے کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے شیطان تم کو دشمنی میں، عداوت میں اور اللہ کے ذکر سے روک دینے میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے شہر میں قتل کے واقعات پیش آ رہے ہیں، 90% ان جرائم میں مبتلا افراد نشے کے عادی ہیں، اور ایسا نشہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا۔ جب یہ نشہ کرتے ہیں ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے تو اچھے برے اور صحیح غلط کا ان کو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، اور پھر یہ جرائم کا ارتکاب کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگیاں تباہ اور برباد کر لیتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کثرت سے شہر میں قتل کے اور مرڈر کے واقعات پیش آئے؟ آپ تحقیق کیجئے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے معلوم کیجئے، جو افراد ان میں گرفتار کیے گئے وہ نشے کے عادی ملیں گے آپ کو۔ اس لیے انسان پہلا زینہ چڑھتا ہے تو نیچے ہوتا ہے، لیکن یہی پہلا زینہ آخری زینے پر پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بڑے بڑے نشے میں مبتلا افراد شروع میں سپاری کھا رہے تھے، تمباکو استعمال کر رہے تھے،
گٹکا کھا رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، لیکن ان چیزوں سے جب ان کی طبیعت نہیں بھری تو وہ آہستہ آہستہ بڑے اور اونچے نشے کا شکار ہو گئے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اپنی نئی نسل کو بچانا آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کو سیدھی راہ دکھانا سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اپنے شہر میں آج سے 20-30 سال پہلے یہ ماحول تھا۔ اپنے بچپن کا زمانے میں میں نے خود دیکھا، میری عمر کوئی بہت 70 اور 80 سال نہیں ہے کہ میں آپ کو آزادی سے پہلے کے حالات بتاؤں۔ 34 سالہ زندگی میں آج سے 20-25 سال پہلے میں نے دیکھا کہ خود گلی محلے میں اگر شرارت کرتے ہوئے ایک بچہ دوسرے بچے کو گالی دے تو کوئی بھی سرپرست سن لے تو وہ اس کو ڈانٹتا اور تنبیہ کرتا تھا۔ اگر کوئی بچہ مدرسے کے وقت گھوم رہا ہو تو کوئی پڑوس کی خالہ آ کر اس کی ماں کو شکایت کیا کرتی تھی۔ محلے کے سرپرست اس اعتماد کے ساتھ قدم بڑھاتے تھے کہ ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے محلے کا کوئی بچہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ سرپرستوں اور والدین کے پاس خود اپنے بچوں کی تربیت اور نگرانی کے لیے وقت تو نہیں، وہ موبائل بچوں کو دے رہے ہیں، گاڑی دے رہے ہیں، ہر طرح کی سہولیات دے رہے ہیں، لیکن سب سے بہتر تحفہ جو تربیت کا ہو سکتا تھا آج ماں باپ وہ تحفہ دینے سے قاصر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ آج حال یہ ہے باپ دن بھر کاروبار میں مشغول ہے، ماں دن بھر گھریلو کاموں میں الجھی ہوئی ہے، رات کو جب دونوں فارغ بھی ہوتے ہیں تو بچوں کو لے کر بیٹھتے نہیں ہیں۔ معصوم بچے، ان کے ہاتھوں میں موبائل تھمایا جاتا ہے، کمپیوٹر کے آگے بٹھا کر ان کو مشغول کر دیا جاتا ہے۔ بچہ حیران ہے، وہ ایک بار باپ کو دیکھتا ہے تو باپ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، ماں کو دیکھتا ہے تو وہ پاکستانی سیریل دیکھ رہی ہے۔ بچہ حیران ہو کر پوچھتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں پیدا ہوا ہوں یا ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہوں کہ نہ ماں مجھے دیکھنے کو تیار ہے نہ باپ توجہ دینے کو تیار ہے۔ جب یہ غفلت اور کوتاہی ہوگی تو یہ اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کو وقت تو نہیں دے گی اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گی۔ اس لیے آج سماج اور معاشرے میں جو بڑی بڑی برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ نشہ ہے۔ اس لیے اس چیز سے بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ اگر انسان نشے کا عادی ہوگا اس کا مال برباد ہو جائے گا، اس کی عقل معاف ہو جائے گی، اس کی صحت تباہ ہو جائے گی۔ آج شہر میں بڑی تعداد ان افراد یہ جو برسوں سے نشہ کر رہے تھے اب کینسر میں مبتلا ہو کر ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، بمبئی کے اور اورنگ آباد کے چکر لگا رہے ہیں، سارے گھرانے کے لوگ ان کے پیچھے پریشان ہیں۔ ہمارے شہر میں چند سالوں پہلے ایک نوجوان کو کینسر ہوا جو بڑا نشہ کرتا تھا اور گٹکے کا عادی تھا۔ اب جب اس کو کینسر ہوا تو چائنا تک اس کو لے جایا گیا، 3 افراد کے ویزا خرچ پر 4 لاکھ روپے کی رقم صرف ہوئی، دیگر علاج معالجے پر کتنا خرچ ہوا ہوگا، کیسی الجھن ہوئی ہوگی، ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس کو واپس لے کر آئے ہیں تو وہ دیوانہ اور پاگل ہو چکا تھا۔ پلین میں اور ایئرپورٹ پر وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر برہنہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور یہاں آنے کے کچھ دنوں کے بعد اس کی دردناک موت ہو گئی۔ ایسے نہ جانے کتنے افراد نشے کا شکار ہو کر کینسر جیسی مہلک بیماری کا شکار ہوئے۔ کیا یہ سارے واقعات ہماری اور ہماری نئی نسل کی عبرت کے لیے کافی نہیں؟ نشہ کرنے والا جب ہر لحاظ سے مایوس اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی جیسا قدم اٹھا لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے پچھلے مہینے کے چند دنوں میں کئی افراد نے خودکشی کی۔ اس نوجوان نے بھی خودکشی کی جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو یہ خودکشی کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ مرڈر کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ بے راہ روی کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے موبائل اٹھا لیجئے، کچھ دن گزرتا ہے کسی کی بے راہ روی کے اور عریانیت کی ویڈیو اور تصویریں وائرل ہو جاتی، لوگ ان تصویروں اور ویڈیوز کو فارورڈ کرنے میں اور دیکھنے دکھانے میں تو دلچسپی لیتے، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور یہ فکر نہیں کرتے کہ اس برائی کے خاتمے میں میرا کیا کردار ہوگا۔ یاد رکھیے سماج اور معاشرے کو سنبھالنے کی اور سنوارنے کی ذمہ داری تنہا علماء، ائمہ مساجد اور دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں کی نہیں ہے، آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا ماحول اچھا ہے، ہمارے گھر کے افراد اچھے ہیں اور میری اولاد نیک ہے، مجھے دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی اولاد یا آنے والی نسلیں اس ماحول سے متاثر ہو کر رہیں گی۔ میں ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے
سیرت نگاروں نے، علماء نے لکھا ہے ساری زندگی آپ نے سمندری سفر نہیں کیا۔ یوں بھی عرب میں سمندر کہاں، ریگستانی علاقہ ہے، لیکن آپ کو اللہ نے جو علم دیا تھا اس کی برکت سے آپ نے سمندری سفر کی مثال پیش کی۔ فرمایا کہ سمندر میں ایک کشتی جا رہی ہے جس میں 2 منزلیں ہیں، نیچے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نیچے پینے کے پانی کا انتظام نہیں، پینے کا پانی اوپر کے منزلے پر رکھا ہوا ہے، کشتی کھچا کچ بھری ہوئی ہے، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پھلانگ کر، ایک دوسرے کو دھکا دے کر اوپر جاتے ہیں، پھر پانی پی کر نیچے آتے ہیں۔ اب نیچے والے عقل مندوں نے مشورہ کیا بار بار اوپر جانے اور تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ نیچے کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی حاصل ہو جائے گا، اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ نیچے والے کون ہے؟ یہ بے نمازی، یہ نشے میں مبتلا ہے، یہ بے راہ روی کا شکار ہے، یہ گناہوں بھری اور بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اوپر والے سمجھ لیجئے کہ نمازی بھی ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار بھی ہیں، عالم حافظ بھی ہیں اور اچھے لوگ ہیں۔ اوپر والے یہ سوچیں نیچے والے جانے، ان کا معاملہ جانے، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ تو کیا ہوگا؟ نیچے والے کشتی میں سوراخ کریں گے تو ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہی ذمہ داری سماج کے اچھے افراد کی۔ میری جتنی باتیں ہیں، میرا حسن ظن یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہے، آپ نشے سے بھی محفوظ ہیں، بے راہ روی سے بھی محفوظ ہیں، بے دینی سے بھی دور ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے جو افراد بے راہ روی کا شکار ہیں اور سماجی برائیوں میں مبتلا ہیں، آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی خرابیاں ہم تک نہ پہنچے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، خدا کے اس عذاب سے بچو جو صرف برے لوگوں تک نہیں پہنچے گا، اچھے لوگ بھی ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے جنہوں نے ان برے لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے ابھی اس مجلس میں یہ نیت اور ارادہ کیجئے، آج سے ہم اپنے آپ کو نشہ آور چیزوں سے بچائیں گے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں، سماج اور معاشرے میں پنپ رہی برائیوں سے بچیں گے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں گے، تو ہماری نئی نسل بچ سکتی ہے، ہمارے شہر کی دینی شناخت تو محفوظ رہ سکتی ہے، اور پوری قوم کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس درد اور فکر مندی کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے کہی گئی، اور اس وقت پورے شہر کے تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علماء اور نمائندہ حضرات مل کر سماج سدھار مہم چلا رہے ہیں، اور اسی کے تحت پورے شہر میں نماز جمعہ سے قبل اس موضوع پر بیان ہو رہا ہے۔ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کر کے اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچا کر اس مہم میں شریک ہوں گے اور اپنے شہر کی نیک نامی کو بچانے کی فکر کریں گے۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔